السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل ایک بھول، جس کی آنے والی قسط ہونے والی ہے نہایت دلچسپ اور جذبات سے بھرپور۔ آپ دیکھیں گے کیا سرور بیگم حاشر کو اجازت دیں گی وہ دوسری شادی کرے یا نہیں۔ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ حاشر اب فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ منائل سے دوسری شادی کرے گا اور بطول کو طلاق دے دے گا۔ جب وہ گھر واپس آتا ہے تو بطول باہر کھڑی ہوتی ہے۔ حاشر اسے دیکھ کر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو پریشان؟ کیا تمہیں ساحل یاد آ رہا ہے تو سیدھا اس کے پاس چلی جاؤ۔ بطول حیران ہو کر کہتی ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں حاشر صاحب، میں کسی کو یاد نہیں کر رہی، بس ویسے ہی یہاں کھڑی تھی۔ اس بار حاشر غصے سے کہتا ہے، بس کرو اپنی بکواس، میں جانتا ہوں تم ساحل ہی کو یاد کر رہی تھی، تمہیں تو ہمیشہ وہی پسند تھا، میری تو تم سے شادی محض مجبوری میں ہوئی کیونکہ تمہارے باپ کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی، اگر تم مجھ سے نکاح نہ کرتی تو اس کی بدنامی ہوتی۔ بطول روتے ہوئے کہتی، ایسے کوئی بات نہیں حاشر، میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں اور آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ اس بار حاشر سخت لہجے میں کہتا ہے، اب تمہاری باتوں پر مجھے کوئی اعتبار نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے رخصت کروں گا، میں منائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بطول گڑ گڑا کر کہتی ہے، آپ ایسا نہ کریں، بلا شبہ آپ منائل سے شادی کر لیں، مگر مجھے طلاق مت دیں، اور میں طلاق یافتہ ہو گئی تو میرا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایک بیٹی بدنامی کے بعد اگر دوسری طلاق لے کر گھر آئے تو وہ مر جائے گا۔ حاشر کہتا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تم لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دیا، میں اپنی محبت حاصل کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر وہ وکیل کے پاس جاتا ہے، طلاق کا کاغذات بناتا ہے، سائن کرواتا ہے اور گھر واپس آ کر بطول کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، یہ لو، اب یہاں سے چلی جاؤ۔ بطول وہ کاغذات دیکھتی ہے مگر انہیں پڑھے بغیر ہی کچن میں جا کر آگ لگا دیتی ہے۔ وہ چیختے ہوئے کہتی ہے، حاشر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اگر ایسا ہوا تو یہیں مر جاؤں گی۔ ادھر جب سرور بیگم گھر واپس آتی ہیں اور انہیں یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ حیران اور غصے سے کہتی ہیں، حاشر کی اتنی جرأت کہ وہ بطول کو طلاق دے، یہ ناممکن ہے۔ بطول پریشان مت ہو، تم میری بیٹی ہو اور تم یہیں رہو گی، اگر حاشر نے ایسا کیا وہ جانتا نہیں میں اس کے ساتھ کیا کروں گی۔ دوسری طرف حاشر منائل سے ملنے جاتا ہے۔ منائل کہتا ہے، حاشر ہم کب شادی کریں گے؟ تم اپنی ماں کو کیوں نہیں سب کچھ بتائے کہ کیوں نہیں بطول کو طلاق دیتے؟ حاشر کہتا ہے، خوش ہو جاؤ، میں بطول کو طلاق دے چکا ہوں، اگر میری ماں مانے یا نہ مانے ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ منائل ہو کر کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دوران سرور بیگم بار بار حاشر کو فون کرتی ہیں، جہاں بھی ہو فوراً گھر آ جاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حاشر گھر واپس آتا ہے تو ماں ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ وہ کہتا ہے، کیا حرکت؟ وہ غصے سے بولتی ہے، تم نے بطول کو طلاق دینے کی جرأت کیسے کی؟ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ حاشر کہتا ہے، بس کرے امی، یہ میری زندگی ہے، میں جسے چاہوں رکھوں، جسے چاہوں چھوڑ دوں، میں بطول کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں، وہ صرف ساحل کو چاہتی ہے۔ سرور بیگم روتے ہوئے کہتی ہے، تم کیسا انسان ہو، بطول کی سچائی سامنے آنے کے باوجود تم یقین نہیں کرتے۔ حاشر کہتا ہے، مجھے اب کسی پر یقین نہیں کیونکہ آپ سب نے مل کر میرا یقین توڑا ہے، میں صرف اپنی آنکھوں سے دیکھے پر ہی اعتبار کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بطول نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی تھی۔ یہ سنتے ہی سرور بیگم کہتی ہیں، نکل جاؤ میرے سامنے سے، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تم نے میری عزت خاک میں ملا دی، میں نے بطول کے والدین سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کبھی دکھ نہیں دوں گی اور تم نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔